بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مشال پوائنٹ. میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہر جگہ پر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں, کبھی لاہور میں, کبھی KPK میں, کبھی بلوچستان میں. تو آج ہم جانیں گے کہ ان کی احتجاج کی وجہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے چند دن پہلے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں احتجاج کیا, وہاں پر وائلنس بھی ہوئی, اس کی وجہ بھی جانیں گے, اور ان سے جانیں گے کہ ان کے اہم مطالبات کیا ہیں. میرے ساتھ موجود ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ایبٹ آباد کے وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے معتبر, بہت رسپیکٹفل پیشہ ہے, اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, اس کے لیے محنت کرتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے کہ جو ڈاکٹروں کے بیہیویئر ہیں ان میں وائلنس پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے اور کیوں ان کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ پہلے کتنی تعلیم حاصل کرتا ہے, کتنے عرصے میں وہ عرصے تک وہ اپنی کلاس کا ٹاپر رہتا ہے. چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کلاس میں سے ڈاکٹرز بنتے ہیں یا انجینئرز بنتے ہیں. تو اس کے بعد وہ ایٹا کا انٹری ٹیسٹ پاس کرتا ہے, اس کے بعد اس کی سلیکشن ہوتی ہے, وہ MBBS کرتا ہے, اس کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے, اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کے لیے FCPS کے لیے اگر پاکستان میں رکتے ہیں تو پارٹ 1 کا ایگزام دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ٹریننگ شروع کرتے ہیں. اس ٹریننگ میں ہمارے KPK میں جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کا نام ہے PGMI. تو وہ اس کا یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ وہ ہر 6 ماہ بعد انڈکشن کرتی ہے. انڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لڑکے یا لڑکیاں جنہوں نے FCPS 1 پاس کیا ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ اپنی فیلڈ میں, جن کی میڈیسن ہوتی ہے, کوئی گائنی ہوتی ہے, سرجری, اپنی فیلڈ میں وہ ٹریننگ شروع کر سکتے ہیں. تو اس ادارے کا مطلب ہونا بہت ضروری ہے ٹرینیز کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, جو اپنی آگے کی فیوچر کو کنٹینیو کر سکیں, اپنی ٹریننگ کو کنٹینیو کر سکیں. تو اس ادارے کے اوپر جب بات آئی تو اس کے لیے ہم نے سٹینڈ لیا. تو اس میں اگر حکومت کو ہم نے اپنے مطالبات کئی دن سے دیے, YDA KPK جو تھی وہ کئی دن سے اسٹرائک پر تھی, وہ اسی بات پہ تھی. 16 مئی کی ہم نے پورے صوبے میں لاک ڈاؤن کی کال دی تھی. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہ کچھ مطالبات ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. ٹھیک, مطالبات پہ آئیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیونکہ آپ خود اس پروفیشن سے ہیں, تو یہ جو 3 سال پہلے ایسے احتجاج نہیں ہوتے تھے, کبھی مال روڈ بند ہوتا ہے, کبھی پشاور میں احتجاج ہوتے ہیں, تو آخر وجوہات کیا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ, کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار احتجاج پر اتر آتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا ہوتا, آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ روڈ پر, کسی ڈاکٹر کو اس کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ وہ روڈ پہ آئے, نہ کسی انسان کو. عمران خان نے ابھی دھرنا دیا تھا, 127-28 دن کا جو دھرنا دیا تھا, اس کے لیے وہ روڈز پہ آیا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو وہ چیز مل نہیں رہی تھی. اس کو جو چیز نہیں مل رہی تھی اس کے لیے آیا, اپنے حق کے لیے آیا. اب اگر ہمیں اپنے حق کے لیے روڈز پہ آنا پڑے, اس کے لیے ہمیں ہسپتال بند کرنے پڑے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ہسپتال کمپلیٹ بند کریں گے. اس میں ہمارا یہ تھا کہ ہم صرف الیکٹیو سروسز سے یہ مراد ہوتی ہے کہ صرف OPD اور جو الیکٹیو کیسز OT کے ہوتے ہیں صرف وہ بند ہوں گے. سب احتجاج اور جگہ پہ ہو سکتا ہے, آپ KPK اسمبلی بھی جا سکتے تھے, باقی جگہوں پر بھی احتجاج کر سکتے تھے. تو جہاں پر مریض وارڈ میں, اگر آپ نے شاید ویڈیو دیکھے ہوں کہ تالوں پر LPs وغیرہ لگائے جا رہے ہیں, وارڈ میں جا رہے ہیں ڈاکٹرز, تو کیا ان کو یہ زیب دیتی ہے کہ جو مریض کو تنگ کیا جا رہا ہے, ایک مریض پڑا ہوا ہے تو وہ اندر وارڈ میں گھس کر احتجاج کر رہے ہیں, کیا یہ ڈاکٹروں کو زیب دیتے ہیں؟ نہیں, اس میں آپ کو ڈیٹا بھی پرووائڈ کروں گا. جتنی بھی ہماری اسٹرائک ہوئی تھی یہاں پہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں جو ہوئی تھی, اس کا ڈیٹا سارا ہمارے پاس موجود ہے. حیات آباد کی بات ہے. حیات آباد میں یہ تھا, حیات آباد میں ہماری جو کال تھی, ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اسٹرائک دینی ہے. اس کی اسٹرائک کا یہ تھا کہ ہم نے پرامن جانا تھا, ہمارا ایک پروٹیسٹ تھا. ہم نے OPD میں اپنے جو دوست, ہمارے جو ڈاکٹر دوست تھے, ان کے سامنے اپنا موقف بیان کرنا تھا کہ ہم یہ ہڑتال کیوں کر رہے ہیں, کس وجہ سے ہم, مطلب 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ جاری تھا. تو اس کے علاوہ بھی حکومت کو یہ فرصت نہیں ملی کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج لے, یا ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ان کو یہ فرصت مل جائے کہ وہ آ جائیں, ہم سے پوچھ لیں کہ جی آپ کے مطالبات کیا ہیں, آپ کس وجہ سے اسٹرائک کر رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم نے 16 مئی کو کال دی تھی پورے صوبے میں, تو اس سے ایک دن پہلے ہمیں سیکٹری ہیلتھ کی طرف سے کالز آئی, ان کے بندے آئے, انہوں نے کہا کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں. 15 مئی کو مذاکرات کریے, اور ہم نے 16 مئی والی کال ہم نے اس سے مسترد کر دی, مطلب ہم نے رد کر دی, ہم نے کہا بعد میں کریں گے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ IDF کے بھی ممبرز موجود تھے. تو اس میٹنگ میں ہمارے سارے مطالبات میں تقریباً 80% مطالبات مان لیے گئے تھے. لیکن 18 مئی کو ہمیں فون کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ آپ کا کوئی مطالبہ بھی ہم ماننے کی تیار نہیں ہے, اور یہ ہماری اتھارٹی میں نہیں ہے.
مطلب وہ پیچھے ہٹ گئے اپنے وہ اپنے سارے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے. جب ہم نے کہا کہ ہمیں نوٹس چاہیے ریٹرن اس میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ مطلب ہم نے کمیونٹی کو جواب دینے ہیں, جن کے لیے ہم ڈاکٹرز کے لیے اسٹرائک کر رہے تھے, جن کے حق کے لیے ہم کر رہے تھے, تو ہم سے آگے سوال پوچھا جائے گا, تو ان کو ہم کیا بتائیں گے. حضرین, جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ میں نے خود دیکھے ہیں, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی ریٹن پروف میں آپ کو دکھاؤں گا. اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو جہاں پر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی سیلری کے مطالبات ہیں اور ٹائمنگ کے مطالبات ہیں, کوئی ایسا مطالبہ انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا. اس کا میں خود گواہ ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن ہمارے میڈیا کے ذریعے اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کا سیلری کا اہم مسئلہ ہے اور ٹائمنگ کا مسئلہ ہے. اس ڈیمانڈز میں کوئی بھی ایسا مسئلہ شامل نہیں ہے. ان سے بھی اسی بارے میں بات کروں گا. اچھا, آپ بھی خود ہی جو ہمارے پورے آپ کو اس وقت پاکستان دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے مطالبات جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے, اس کے بارے میں بتائیے گا. ہماری جو ڈیمانڈ تھی جو ہم نے سٹارٹ میں رکھی تھی حکومت کے سامنے, اس میں ہم نے سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں پی جی ایم آئی کو نہ ڈیوالو کیا جائے نہ ڈیزالو کیا جائے, کیونکہ اس سے ہمارے جتنے بھی ٹرینیز آ رہے ہیں, جتنے بھی جونیئر ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ان کا فیوچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ ہماری یہاں کی جو گورنمنٹ, ہمارے یہاں کے ہاسپٹل کی جو انتظامیہ تھی, اس نے یہاں پہ باہر ایک پرائیویٹ ہاسٹل لیا تھا, مشرف نام کا ہاسٹل. اس میں ہمارے بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے آپ سے مطالبات جو آپ کے پوائنٹس ہیں وہ ہمیں بتائیے گا. اس میں دوسرا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ کمپنسیشن آف دا ڈیزیزڈ ینگ ڈاکٹرز, جتنے بھی ہمارے ینگ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی کے دوران ان کے پرائیویٹ ہاسٹل میں جو انتظامیہ نے لے کر دیے تھے ان میں اموات ہوئی تھی, ہم نے کہا تھا کہ ان کے لیے کمپنسیشن دی جائے. تیسرا جو ہمارا مطالبہ تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا انڈومنٹ فنڈ فار ٹی ایم اوز اور ایچ اوز قائم کر دیا جائے ایک. تو چوتھا جو تھا ایچ پی اے فار آل ڈاکٹرز, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ سول سروینٹس کو بھی ایچ پی اے دیا جائے. اس میں یہ تھا کہ ایچ پی اے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ہوتے ہیں. اس میں یہ آتا ہے کہ کیٹیگری میں مطلب ایم اوز کو جتنا مل رہا ہوتا ہے 17 اسکیل کے, ہم نے کہا اس حساب سے انہوں نے اب پوسٹیں نکالی تھی جن ڈاکٹرز کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, مطلب وہ جاب لیس ہو جاتے ہیں اس دن کے بعد. تو انہوں نے ٹریننگ رجسٹرار کی پوسٹ نکالی, ایچ ایم سی میں بھی ہے, ایل آر ایچ میں بھی وہ ہے. تو انہوں نے اپنے حساب سے ان کو پے دینا شروع کر دیا. کسی کو 35,000 دے رہے ہیں, کسی کو 60,000 دے رہے ہیں, کسی کو 90,000 دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا ان کو گریڈ 17 کا جو ایم او ہوتا ہے اس حساب سے تنخواہ دی جائے. تو اس کے بعد جو ہم نے کہا تھا کہ تمام ڈاکٹرز کو جو ہے نا ان کے سیکیورٹی کے لیے ایک ایکٹ امپلیمنٹ کیا جائے. یہ سیکیورٹی والی بات آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بات میرے کو یہاں پر ایبٹ آباد وہ میڈیکل کمپلیکس میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ ڈاکٹروں کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے. تو یہ حق کے مطالبے ہیں, کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو جسے آپ کہہ سکیں نہیں یہ ناحق آواز بلند کر رہے ہیں اور ناحق مطالبے پیش کر رہے ہیں. ہم اسی لیے یہ سیکیورٹی کا ہم نے اس لیے مطالبہ رکھا تھا, یہ مین مطالبہ ہم نے یہ رکھا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وارڈ میں آ جاتے ہیں 15-20 لوگ آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ صرف ایک اٹینڈنٹ آئے, اس کو ہم مطلب ڈاکٹر بھی آرام سے دیکھ سکے گا اور مریض کا بھی اس میں بہتری سے علاج ہوگا. لیکن جب 8-10 بندے آ جاتے ہیں, لیڈی ڈاکٹرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں, کبھی میل ڈاکٹر نہیں ہوتے تو لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں, کبھی ان کو بھی وہ ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے یہاں پہ سرجیکل اے وارڈ میں واقعہ پیش آیا, تو وہاں پہ اٹینڈنٹس نے شیشے بھی توڑے تھے, لیڈی ڈاکٹر کو بھی انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. تو اب ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی ایکٹ بنے تاکہ ہمیں بار بار ایک چیز کے لیے اسٹرائک پہ نہ جانا پڑے, ہمیں سڑکوں پہ نہ جانا پڑے. ہمارے یہ سمپل مطالبات ہیں, اگر یہ مان لیے جاتے تو آج ہم بھی آرام سے بیٹھے ہوتے, اپنا کام کر رہے ہوتے اور حکومت بھی آرام سے کام کر رہی ہوتی. اس کے بعد جو ہمارا مطالبہ ہے, انہوں نے جنوری 2017 سے ٹی ایم اوز ینگ ڈاکٹرز جو انڈکٹ کیے تھے ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں کیے تھے, جس میں پشاور میں تھے, ایبٹ آباد میں تھے, ڈی آئی خان میں تھے, ہر ہاسپٹل میں تھے, ان کو ابھی تک انہوں نے تنخواہ نہیں دی. ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ انہوں نے بھی گھر چلانا ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے. کوئی یہ میں نے بات سنی, آپ کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹیم اوز ہیں کئی سالوں سے ان کو پے نہیں مل رہی, کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, جنوری 2017 سے جتنی بھی انڈکشن ہوئی ہے وہاں پہ کسی بھی ٹی ایم او کو, کچھ ٹی ایم اوز تھے جو میرٹ پہ مطلب جن کے 70-80 جو ٹی ایم اوز تھے ان کو مل رہی تھی, لیکن انہیں کوئی 600 کے آس پاس انہوں نے ٹی ایم اوز لیے تھے. ان باقی جو ٹی ایم اوز تھے ان کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی. مجھے ابھی آج بھی ایک بندہ ملا ہے وہ جو ٹی ایم او تھا, تو وہ مجھ سے یہی مطلب وہ کر رہا تھا, فریاد کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پیسے کب ملیں گے, گورنمنٹ ہمارا مطلب کوئی ہمارا پرسان حال ہی نہیں ہے. ہم نے کہا ہم آپ کے حق کے لیے ہی لڑ رہے ہیں, ہم نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ جنوری کے جتنے بھی وہ ہیں ان کو جلدی سے جلدی ان تنخواہ دی جائے. لیکن گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمری ہیلتھ منسٹر کو بھیج دیا. ہیلتھ منسٹر کہتا ہے کہ میں سمری بھیج دوں گا چیف منسٹر کو. جب آپ کے پاس فنڈز ہیں, گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے تو سائن کریں, سمری دیں, ان کو پیسہ دیں.
اب انہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے، ایک ینگ ڈاکٹر کے پیچھے پوری ایک فیملی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنے اخراجات، اب ایک بندہ 6 مہینے سے خود قرض لے رہا ہے تو وہ اپنی فیملی کو کیا دے گا. تو اس کے بعد جو ہمارا تھا ٹائم اسکیل پروموشن، اس میں یہ ہے کہ جو PMDC کے رولز ہیں اس حساب سے ہم نے کہا ہے کہ پروموشنز کی جائیں ڈاکٹرز کی. یہاں پہ بھی ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی کچھ بھرتیاں ایسی ہوئی جن کا مطلب وداؤٹ ٹائم، مطلب ان کی بھرتیاں مطلب ویسے ہی کر دی گئی، انلیگل بھرتیاں کر دی گئی. تو ہم نے کہا کہ یہ جو بھرتیاں ان کو لیگل طریقے سے کی جائے، پراپر نوٹیفائی کیا جائے، جب ٹائم آتا ہے اسی حساب سے وہ ان کی وہ پروموشن کی جائے. اور تیسرا آخری جو ہمارا مطالبہ تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ کم از کم ڈاکٹرز کے لیے جو ہے نا اکاموڈیشن سارے ڈاکٹرز کو اندر ہی ملے جس انسٹیٹیوشن میں وہ کام کر رہے ہیں. اب میں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں، ایک TMO ہوں، تو مجھے بھی یہاں پہ روم ملنا چاہیے. ہمارے مطلب پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک سالانہ اس قیمت میں یہ لاکھوں کروڑ روپے دیتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ اپنا یہاں پہ یہ سرکاری ان کے پاس جگہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. میں نے دیکھی ہے کہ میں ناظرین کو بھی بتا چلوں کہ یہاں پہ بہت جگہ خالی ہوئی پڑی لیکن ان پہ کام نہیں کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ کروڑوں روپے فنڈ آتے ہیں مگر وہ کام پر نہیں لگتے اور نہ وہ بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں، وہ ہڑپ ہی کر رہے جاتے ہیں. ہمارے یہی مطالبے ہیں، ہم یہی حکومت سے ہم نے مطالبے کیے ہیں. کئی بار ہم نے ان کو اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن نہ ہی ہیلتھ منسٹر نے ہماری بات سنی، نہ ہی عمران خان نے سنی، نہ ہی چیف منسٹر نے سنی. عمران خان کے پاس جو لوگ گئے تھے ان میں ان کی اپنی تنظیم کے جو ڈاکٹر تھے IDF کے وہ تھے. یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ آرگنائزیشن اب ڈاکٹرز میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، IDF ہے، PDA آئی تھنک سو، اور YD ہے. تو یہ آپس میں متفق کیوں نہیں؟ آپ ڈاکٹر ایک ہی پروفیشن سے وابستہ ہے تو آپ لوگ آپس میں متفق کیوں نہیں ہیں؟ اب جہاں بات آ جاتی ہے کہ یہ نمائندہ ڈاکٹر کی نمائندہ جماعت کون سی ہے، اس میں یہ ہے کہ مینڈیٹ جو ہوتا ہے بائی الیکشن جو ڈاکٹرز کمیونٹی ووٹ کرتی ہے اس میں KPK میں 75% جو مینڈیٹ آیا ہے وہ YDA کے پاس آیا ہے. تو اب ایک چیز آپ لوگوں نے مینڈیٹ الیکشن کے تھرو سلیکٹ کر دی ڈاکٹرز کمیونٹی نے. اب جس تنظیم کے پاس وہ مینڈیٹ آ گیا تو وہ مطالبات لے کر وہ آگے جائے گی. اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو وہ YDA کرے گی، نہ کہ PDA یا IDF جائے گی حکومت ایک کان بھرے گی ان کو. ہمارے یہ مطالبات میں آپ کو یہ یقیناً کہہ دیتا ہوں کہ یہ مطالبات جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اگر یہ عمران خان کے پاس جاتے تو ان کا مطلب ریئیکشن اس طرح سے نہ آتا، ان کی باتیں جو تھی وہ اس طرح سے نہ آتی جس طرح سے سامنے آئی ہیں قوم کے سامنے. ایسے ایک بات ہے کہ جو ڈاکٹرز PTI کے سپورٹر تھے جو YDA سے تعلق رکھتے ہیں وہ PTI چھوڑ گئے. میں خود PTI کا سپورٹر تھا، میں نے خود مطلب بہت سے لوگوں کو کمپین چلائی ہے میں نے خود PTI کے لیے، لیکن مجھے اب خود افسوس ہو رہا ہے کہ مطلب میں نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا جب ہماری بات نہیں سنی جا رہی. مطلب ہمارا دل افسردہ ہے. یہاں پہ کرپشن کی باتیں PTI نے کی ہے، مطلب ہر وقت کرپشن ہم ختم کریں گے، مین ان کا یہی پوائنٹ ہے کرپشن، تعلیم، ایجوکیشن. مگر ڈاکٹرز کے آرگنائزیشن میں کافی کرپشن پائی جاتی ہیں، جعلی ادویات. اور یہاں پہ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، جو یہاں پہ جو بلڈنگز وغیرہ میں جو فنڈز ان کے پاس آتے ہیں DNs کے پاس، BOG کے پاس، وہ ہڑپ کر لے جاتے ہیں خود. تو اس کے بارے میں حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی؟ حکومت نے اپنی طرف سے کارروائی کی ہے لیکن ان کو یاد دلانا پڑا ہے. ہم نے YDA کی طرف سے ان کو یاد دلانا پڑا ہے. اب حکومت کا کام ہے کہ وہ کسی ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے ادھر جائے. نیب ایک ادارہ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اٹھے جاگے وہ کام کرے. یہاں پہ 2 بلڈنگز ہیں، ایک پیڈز اور گائنی بلڈنگ ہے جو کتنے عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے، اس پہ کرپشن کے وہ ہیں. ایک یہاں پہ ڈینٹل کالج بن رہا ہے، اس کو ابھی تک انہوں نے آدھے سے زیادہ بنا ہوا ہے، سٹارٹ نہیں کرے. اس پہ کرپشن کے جو وہ تھے اب کوئی سٹیپ نہیں لے رہا، ان کرپٹ بندوں کو نہیں پکڑ رہے. ان کرپٹ جو جن کے نام آئے تھے پروونشل انکوائری ٹیم جو تھی PIT کی جو انکوائری تھی اس میں جو نام آئے تھے اس میں ابھی تک کسی بندے کو بھی نہیں پکڑا گیا، ان سے احتساب نہیں لیا گیا. تو ہمیں مطلب یہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی بھی اپنا کوئی ایسی تبدیلی نہیں لائی کہ PTI حکومت. ناظرین ایک اور اہم بات ہے، اگر میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اس ادارے میں بیٹھوں، وہاں پر میٹنگز کروں. مگر یہاں پہ جو چل رہا ہے کام سوچ کے بندہ تذبذب کا شکار بھی ہو جاتا ہے. جو BOG ہے، ڈینز ہیں، وہ کوئی گھروں میں بیٹھے پرائیویٹ ہاسپٹل چلا رہے ہیں، کوئی جو BOG وہ اسلام آباد بیٹھا ہوا وہاں پہ میٹنگز کرتا ہے. اور دوسری بات جو قانون کے مطابق اگر آپ کسی کے جہاں پر DN ہیں ہاسپٹلز میں تو آپ پرائیویٹ ہسپتال نہیں چلا سکتے. تو یہاں پر یہ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ حکومت کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ یہی تو حکومت سے ہم وہ کر رہے ہیں. جو کام پہلے ہاسپٹل چل رہے تھے وہاں کا پرنسپل ہوتا تھا، وائس پرنسپل ہوتا تھا، اب انہوں نے وہاں پہ لا کے ڈین کھڑا کر دیا ہے، وہاں پہ ایک MD میڈیکل ڈائریکٹر بنا دیا ہے، ایک AD بنا دیا ہے ہاسپٹل ڈائریکٹر. آپ
کیونکہ اس پروفیشن سے وابستہ ہے، آپ ہمارے ناظرین کو تفصیل سے ڈینز اور BOG کا کیا سسٹم ہے؟ ڈین کا یہ ہے کہ ڈین کی پوسٹ انہوں نے جب کریٹ کی ہے، اب ڈین کے پاس اتھارٹی زیادہ آ گئی ہے، ڈین کے پاس اتھارٹی بھی زیادہ آ گئی ہے. ڈین کی پہلے جو ہمارے پاس پرنسپل ہوتے تھے وہ عام پہ جو ہمارے کسی بھی ادارے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارا HOD ہوتا تھا اس میں سے کوئی پرنسپل بن جاتا تھا، تو وہ اپنی HOD کی پے لیتا تھا، اسی پہ وہ پرنسپل کا کام بھی کرتا تھا اور HOD کا کام بھی کرتا تھا. اب جو انہوں نے ڈین بنایا ہے، ڈین کی صرف 6 لاکھ پے ہے، جو HD ہے اس کی 6 لاکھ پے ہے، جو MD ہے اس کی 6 لاکھ پے ہے، جو ہمارا BOG کا چیئرمین ہے ان کی اپنی علیحدہ علیحدہ پیز ہیں، جو BOG کا ایک سمپل سیکٹری ہے اس کی 3 لاکھ پے ہے. مطلب ایک ادارے سے غریب عوام کا پیسہ جا رہا ہے. اب یہ گورنمنٹ کا پیسہ جا رہا ہے. اب ان کو MTI جب انہوں نے بنایا ہے تو MTI میں انہوں نے BOGs بنائے، BOGs کے ممبرز بنائے، BOG کا چیئرمین بنایا، MD بنایا، HT بنایا، ڈین بنایا. مطلب اتنی زیادہ تنخواہیں دینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس پہلے ہی آلریڈی MS 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں وہی اپنی پے پہ کام کر رہا تھا، جو پرنسپل تھا وہ اپنی پے پہ کام کر رہا تھا. تو ان کو ضرورت کیا تھی کہ مطلب اتنی زیادہ مراد ان کو دینے کی. وہی یہ ڈین صاحبہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے گائنیا پیڈس کی، ہمیں ان کے ساتھ پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے، ان کی سیٹ ہے وہ مطلب ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے ٹیچر ہیں. لیکن ہمیں صرف اعتراض یہ ہے کہ جب آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اب تو سسٹم آپ سرے سے ٹھیک کریں. MTI ایکٹ لانے ہم MTI ایکٹ کے ہم سب سے پہلے آپ کے اس میں، لیکن اس کو صحیح معنوں میں لائیں. یہ نہیں کہ یہ ساری اس کے امینڈمنٹس پڑی ہوئی ہیں جو انہوں نے کی ہیں اپنے حساب سے، جو فیسلٹیز ان کو ملی ہیں، ڈین کو ملی ہیں، جو HD کو ملی ہیں، MD کو ملی ہیں، BOGs کے چیئرمین کو ملی ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے اس کو اس میں امینڈمنٹس کی ہوئی ہیں. یہ جو PGMI کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ PGMI کا اگر یہ ڈیزالو ہو گئی یا ڈیوالو ہو گئی تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جتنے بھی فیوچر کے ٹرینیز آئیں گے ان کا مستقبل تاریخ کو ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ انہوں نے ایسوسیٹ ڈینز بنا دیے، ہر ادارے میں ایسوسیٹ ڈین ہوں گے. اب ایسوسیٹ ڈین کے ساتھ سپروائزر مل کے اس کو یہ بتائے گا کہ تم نے اتنے بندوں کی انڈکشن کرنی ہے یا میرے پاس اتنی سیٹس اویلیبل ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں جو CPSP کا رول ہے اس میں یہ ہے کہ 8 ٹرینیز پر وارڈ وہ ہر انڈکشن میں جائیں 6 مہینے کے بعد. آج میں پنجاب کا ایک نوٹس پڑھ رہا تھا، ان کی جو PGMI ہے انہوں نے یہ آرڈر کر دیا کہ آپ نے سال میں صرف 1 بار انڈکشن کرنی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے. ہم مطلب YDA پنجاب کے ساتھ اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو بھی اسٹیپ لیں گے اس PGMI کے اس نوٹس کے خلاف ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور PGMI اگر یہاں پہ ڈیزالو ہو گئی، یہاں پہ ڈیمانڈ بیس انڈکشن آ جائے گی. ہماری اگر یہ ریزرویشن پوری کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر 8 PGs پر آپ وارڈ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر PGs کو مطلب آپ بلا کسی وجہ کے بیان کیے آپ ٹرمینیٹ نہ کریں، جو کہ انہوں نے ہمیں کسی جگہ پہ بھی نہیں بتایا ہوا. اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی بھی ٹریننگ ہے اس کے 4 سال کی اس کی ٹریننگ ہے. اب وہ 4تھے سال میں انٹر ہو گیا ہے، اس کے 1-2 مہینے رہ گئے ہیں، اس کو سپروائزر لکھ سکتا ہے، ایسوسیٹ ڈین اس کی ٹریننگ ختم کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سفارش کا انوالو ہو جائے، فیوریٹزم کا انوالومنٹ. اس میں آپ کو بتا دوں 99% جو ہوگی ڈیمانڈ بیس انڈکشن ہوگی. مطلب میرا کوئی جاننے والا ہے پرسنل وہ ہوگا، آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا تو وہ آ جائے گا. مطلب غریب جو پبلک سیکٹر سے پڑھ کے آئے گا، جیسے میں پبلک سیکٹر کا پڑھا ہوا ہوں، میری کوئی اپروچ ہی نہیں ہے، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں. مطلب میرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری انڈکشن ہو کسی سلسلے میں بھی ہو. پہلے اتنی فیوریٹزم ہے، اگر اس طرح اور سسٹم امپلیمنٹ کریں گے تو. اچھا، یہ جو برقی اصلاحات ہے اس کی آپ لوگ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کچھ مخالفت نہیں کی. MTI ایکٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مطلب ہم نے اس کے سائن بھی کیے ہوئے ہیں. اوریجنل جو MTI ایکٹ تھا اس میں YDA تھی، PDA تھی، IDF تھی، سب نے مل کے بیٹھ کے سائن کیے تھے جب MTI ایکٹ آیا تھا، تو ہم نے اس پہ باقاعدہ سائن کیے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے جو اپنے حساب سے امینڈمنٹس کی ہیں ہمیں ان پہ ریزرویشنز ہیں. اب آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اور جو چیز آپ کو خراب لگے اس کو وہ ہٹا لیں. آپ اپنے حساب سے امینڈمنٹس مت کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں اگر آپ کوئی سوال تو یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے نا کہ آپ کے IDF آپ ڈاکٹر خود پہلے آپس میں متفق نہیں ہیں، تو باقی کس طرح آپ وہ کروائیں گے؟ نہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو مینڈیٹ ملتا ہے، جو مینڈیٹ وہ PDA وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں کی نمائندگی ہے، IDF بھی کہہ رہی ہے. ہم بھی الیکشن جو ہوئے تھے اس میں باقاعدہ واضح ہے YDA کے پاس اکثریت ہے، 75% ان کے پاس ہے. ہمارے 432 ممبرز ہیں YDA کے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہر علاقے میں ریپرزنٹیٹیوز ہیں.
ہر علاقے میں ہماری کیبنٹ ممبرز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ممبرز ہیں جو بیٹھ کے ہر اس میں میٹنگز میں ان کی باقاعدہ سینٹرل ہماری جو کیبنٹ ہے وہ پشاور میں بیٹھی ہے، اس کے حساب سے ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں. کوئی بات میں اگر کوئی وائی ڈی اے کا ممبر ہوں، وائس پریزیڈنٹ یا ایبٹ آباد کا بول رہا ہوں، میں اپنے اس سے نہیں بول رہا، میں اپنی پوری وائی ڈی اے کی طرف سے ہی بول رہا ہوں. جو یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں یہ وائی ڈی اے کے بی کے کی ہیں. اب ڈیمانڈز ہم پیش کرتے ہیں، ہم نے سارے ان کو ڈاکٹرز کی کمیونٹی سے پوچھ کے پیش کیے ہیں. اب ہم نے اس کے لیے اسٹرگل کی. اب اس میں پی ڈی اے اور آئی ڈی ایف میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے کبھی بھی اپنے پرسنل اس میں کبھی بھی مطلب نام نہیں لیے، پی ڈی اے اور آئی ڈی ایف کے نام نہیں لیے. لیکن یہ جو ریسنٹ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ میں، اس میں مطلب ہمیں ریزرویشن تھی کہ ہمیں بتا دیا جاتا کہ آپ ہماری ڈیمانڈ لے کر جا رہے ہیں، ہمارے 2-3 ریپرزینٹیو آپ ساتھ لے کر جاتے. ان کا یہ حق بنتا تھا کہ ہمیں بلاتے، ہمیں کہتے. اچھا، آپ کو کہاں تک لگتا ہے آپ کے جو مطالبات ہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم نے تو حکومت کو یہ کہا ہوا ہے، اب یہ جائز مطالبات ہیں، اگر ان میں سے بھی حکومت نہ مانے تو ہم مطلب حکومت سے دوبارہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ڈائیلاگز کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ایسے بندوں کے ساتھ بٹھایا جائے جو مطلب یہ اختیار حاصل کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے یہ ڈیمانڈز رکھیں، یہ ہماری جائز ڈیمانڈ ہے، وہ یہ پوری کر سکیں. یہاں پہ ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے کہ ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس میں جو پروفیسر ہوتے ہیں جو ہاسپٹلز میں، وہ ٹیموز کو کہتے ہیں آپ یہ کام کر دیں، ٹیوموز ایچ اوز کو کہتے ہیں. کیا یہ غلط نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہاں ہوتا ہے یہ کیسز میں نے خود دیکھے ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیوٹی آورس دیکھ لیں، ٹی ایم اوز ایچ اوز سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کے یہ ینگ ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں. ینگ ڈاکٹرز راؤنڈ دا کلاک 24 آورس کسی بھی ہاسپٹل کے وارڈ میں چلے جائیں جس کی ایمرجنسی ہوگی، وہ راؤنڈ دا کلاک پریزنٹ ہوں گے. آپ کو میں یہ مطلب اوت کہہ سکتا ہوں کہ ہر ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، موجود ہوتا ہے، ٹی ایم او ہو، ایچ او. جہاں تک بات آ گئی جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ آپ ایم ٹی آئی لگا لیں یا آپ مطلب پبلک سیکٹر کو کسی پرائیویٹ بھی کر لیں، کسی این جی او کے ہاتھ میں بھی دے دیں، جو کمزور ہوگا وہ کمزوری کرے گا. اس کے ہم کچھ مطلب گارنٹی نہیں دے سکتے آپ کو. جو ڈاکٹر شروع سے کمزور ہے وہ ایم ٹی آئی میں بھی کمزوری کرے گا، وہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی کمزوری کرے گا، وہ کسی این جی او میں جائے گا وہ ادھر بھی کمزوری کرے گا. اس کا مطلب فطرت ایسی ہے. لیکن اس کے لیے آپ مطلب 95% جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، آپ ان کو غلط نہ کریں. ایک اور سوال جو کہ آپ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، مگر کچھ فالس ڈاکٹرز کا یہ بھی ہے کہ جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی فیس بک یوز کر رہا ہوتا ہے، مطلب وہ بیہیویئر جو ہے نا کچھ ڈاکٹرز کا، میں سب کا نہیں کہہ رہا، وہ اتنا اچھا نہیں جس وجہ سے ان کو پٹائی بھی لگتی ہے، ان کو مار بھی پڑتی ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، یہ جنرل پبلک میں جو تاثر جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس مطلب اتنا فری ٹائم ہوتا ہے یا یہ کما رہے ہوتے ہیں کلینک میں، میرا نہیں خیال کہ کچھ چند لوگ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں. آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے، آپ ڈاکٹر کسی ینگ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے دکھانا ہے تو میں کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھاؤں گا. آپ باہر پرائیویٹ کلینک پہ جا کے دکھاتے ہیں. جب ہاسپٹلز میں آتے ہیں ینگ ڈاکٹرز آپ کو دیکھتے ہیں مطلب راؤنڈ دا کلاک موجود ہوتے ہیں. اب وہاں پہ آپ کو جتنی بھی فیس وہ چارج کریں گے، آپ وہ فیس زیادہ سے زیادہ فیس دینے کے لیے تیار ہوں گے. بیہیویئر میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمارے، وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو بیہیویئر ہو مریض کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو، بہترین سے بہترین ہو. میں آپ کو اپنی مثال دے دوں، جب کوئی مریض آتا ہے میں اس کو ہر طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ میرا اس کا بیہیویئر اچھے سے اچھا ہو. لیکن ان کا جو ہمیں تانا ملتا ہے، ایک تانا کہ ہمیں آپ اسٹریٹ اوے یہ ٹیسٹ جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جو بھی ٹیسٹ ہوگا، جو بھی آپ کا خون کا ٹیسٹ کریں، آپ ایکس رے کریں، سی جی کریں، سی ٹی اسکین کریں، ایم آر آئی کریں، وہ فری کریں. کیونکہ عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہوا کہ ہم نے ہر چیز فری کی ہوئی ہے. مگر فری نہیں ہے، وہ فری نہیں ہے. اب وہ پیشنٹ آ کے ہمارا گلا پکڑے گا تو اس میں ڈاکٹرز کا کیا قصور ہے؟ ایک اور میں نے ایک وہ دیکھی پوسٹ، مطلب میرے تک یہ نیوز پہ پہنچی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پولیس نے تشدد کیا ڈاکٹرز پہ، انہیں مارا ہے. تو یہ میں دیکھا کہ جو بھی پولیس والا آپ کے پاس آئے ان کو ٹریٹمنٹ ان کی نہیں کرنی. نہیں، ہمارا تو یہ سچ ہے کہ پولیس کو بھی آرڈر ملا ہے، پولیس کو بھی خود نہیں آئی، پولیس کو کسی آرڈرز کے اوپر آئی تھی، اور وہ ایڈمنسٹریشن کے آرڈر کے اوپر آئی تھی یا گورنمنٹ کے آرڈر کے اوپر آئی تھی. انہوں نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے بھی غلط کام کیا نا، ڈاکٹر میں وارڈ میں آپ گھس گئے. نہیں، وارڈ میں نے آپ کو بتایا ڈائریکٹر نے میٹنگ بھی کی، ان کے ڈائریکٹر نے ہمارے ساتھ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہاں پہ بات آئی، ہم نے کہا ہم اپنے کولیگز کے ساتھ جا کے مل کے بات کریں گے، وارڈ ٹو وارڈ ہمارا راؤنڈ ہوگا، ہم کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. مجھے اب مریض تو ڈسٹرب ہوں گے نہیں ہوں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ کثیر تعداد ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کثیر تعداد ہے،
2 بندے ہو 3 بندے ہو, وفد جائے ڈیلیگیشن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ 20-50 کی تعداد میں جائیں گے تو یہ تو لازمی ایسا ہے. ہم نے یہ کہا تھا, ہماری پوری جو یہ وائی ڈی اے تھی, ڈاکٹر کمیونٹی تھی, اس میں صرف وائی ڈی اے کے لوگ نہیں تھے, ڈاکٹر کمیونٹی تھی. ہمارا یہ تھا, ہم نے وارڈ ٹو وارڈ راؤنڈ کرنا تھا, لوگوں کو گیدر کرنا تھا, اس کے بعد ایک ڈیمانسٹریشن دینی تھی کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں, حکومت نہیں مان رہی, بس ہم نے وہ کرنا تھا, پرامن احتجاج تھا. آپ مجھے یہ بتا دیں, یہ پولیس کا 2 دن تشدد چلتا رہا. پولیس نے آپ کو ویڈیو سامنے باقاعدہ ویڈیو پہ ہے, آپ کو لوگوں کو باقاعدہ سمجھایا کہ آپ نہ کریں. خود میں ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہوں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, مگر آپ پھر بھی نہیں رک رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں, جو پولیس کا یہ تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو کہا تھا ہم کسی بھی سرکاری چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم آرام سے جا رہے ہیں, ہم اپنا راؤنڈ پورا کریں گے, اس کے بعد ہم ڈیمانسٹریشن کریں گے. اگر ہم نے سرکاری کسی بھی چیز کو, آپ ہمیں, میرے پاس, آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہوں گی, ہر ایک بندہ, کوئی بھی ایک اگر سنگل کرسی کو بھی نقصان پہنچا ہو یا کسی کاؤنٹر کو کوئی بھی نقصان پہنچا ہو تو اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. مطلب ہمیں ذمہ دار تب ٹھہرائیں. ہم نے کسی سرکاری چیز کو, کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا تو انتظامیہ کس اس پہ بیس پہ تشدد کر رہی ہے. مطلب کسی بےایمانہ تشدد کیا گیا, ہمارے کتنے ڈاکٹرز کو جیل بھیجا گیا, ان کو مطلب مارا پیٹا گیا, سب کے سامنے ہے. مطلب اس کی عمران خان صاحب نے ایک اس میں مذمت بھی نہیں کی. وزیر اعلیٰ صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا کیا ہے, یہ سزا کم ہے ڈاکٹرز کے لیے. اور اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے, ڈاکٹرز نے کسی آپ کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہو, آپ کے کسی سرکاری بندے کو نقصان پہنچایا, ہمارا اپنا اسپتال ہے, نہیں, اگر آپ ویڈیوز میں دیکھ لیں, وارسوں ٹالوں کو ایلفیا لگائی جا رہی ہے, وارڈس کو بند کیا جا رہا ہے, یہ نقصان تو پہنچایا ہے. نہیں, جب وارڈس کو یہ کہتے ہیں کہ ایلفیا لگا کے بند کیا گیا ہے تو اس کے رد عمل میں ہم نے وہ کیا, لاٹھی چارج کیا. نہیں تو غلط ہے نا. آپ بالکل ان کا یہ بیان جھوٹا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس اسٹرائک میں جب انہوں نے لاٹھی چارج شروع کیا تھا, اس کا جو بندے انہوں نے, اس سے ایک دن پہلے بھی ہماری کیبنٹ کے بندے انہوں نے اٹھائے تھے, گرفتار کیے تھے, اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایسے لوگ موجود تھے جو ہمارے پاس, مطلب ان کے ثبوت موجود ہیں, وہ کھڑکیوں سے بتا رہے تھے, یہ ایڈمنسٹریشن کے بندے تھے جو ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں ڈاکٹر کو تم نے اٹھانا ہے, فلاں کو تم نے مارنا ہے, فلاں پہ تشدد کرنا ہے. وہ ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں, ہم ان کو دکھائیں گے. لیکن یہ مطلب اس کی مذمت کسی حکومت کے بندے کی طرف سے نہیں ہوئی, کسی وزیر کی طرف سے نہیں ہوئی. یہاں تک کہ عمران خان نے جو بیان دیا ڈاکٹرز کو, انہوں نے مطلب ایک ریکویسٹ کی, اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی ان کا اپنا وہ انداز ہوتا ہے اس میں انہوں نے مطلب ڈاکٹرز کو دبانے کی بھی کوشش کی. مطلب ایک آپ جیسی وہ کر رہے ہیں اس میں ایک صرف آپ مذمت کر دیتے, جو پولیس نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے. وائی ڈی اے جب پچھلی بار اسٹرائک پہ تھی, وائی ڈی اے پنجاب, عمران خان کے آپ کو جیو نیوز کے میں فوٹیجز دکھا سکتا ہوں, اس پہ یہ حامد میر کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز میں جو ہوا ہے, یہ میں تاریخ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں, یہ ڈاکٹرز پہ لاٹھی چارج ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب یہ سراسر زیادتی ہے. جب ان کی اپنی گورنمنٹ آئی تو اس میں انہوں نے تشدد کا ایک بیان بھی نہیں دیا. کیوں؟ اس پر بات کریں گے بعد میں. جو ایبٹ آباد ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے, یہاں پر کچھ آپ آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانیں گے یہاں پہ, اس کے بارے میں بتائیے گا. آپ کے پاس یہ نوٹس بھی موجود ہے, ڈیمانڈ یہ جو آپ کے پاس ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا تھوڑا سا, یہ دکھائیے گا تاکہ میں ناظرین کو دکھا بھی سکوں. یہ ہمارے پاس یہ جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری, میں پہلے دکھا دوں ان کو پھر تفصیل. یہ تقریباً 1 تاریخ 1/4/2017 کا ہے. یہ نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو دکھا بھی, اور اس کی تفصیل ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ہمیں آخر اس کی کیا صورتحال ہے, کیا وجہ تھی اس کی. جی ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے ایک یہاں پہ ڈاکٹر فیصل تھے, ہمارے ہاؤس آفیسر تھے, ان کی پرائیویٹ ایک ہاسٹل تھا, وہاں پہ انسٹنٹ گیس گیزر کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی, جو انتظامیہ نے مطلب اپنی اس پہ ذمہ داری پہ لیا تھا. انتظامیہ نے اس کو چیک کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی مطلب آپ کی ہر چیز سے, ہر لحاظ سے یہ ہاسٹل آپ لوگوں کے لیے سیف ہے, ہم یہاں پہ ٹی ایم اوز اور ایچ ایس کو ایکوموڈیشن دیں گے. تو اس پہ دی تھی. تو اس کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے ایک ڈاکٹر داؤد تھے, اسی ہاسٹل میں اس کو ایک باہر کا بندہ آ کے اس کا مرڈر ہوا تھا, اس کو قتل کر کے جاتا ہے, لیکن حکومت نے نہ اس کی انکوائری کی. ہم نے ہاسپٹل ڈائریکٹر سے کوئی کیس نہیں بنا, کوئی انکوائری بھی. آپ ہاسپٹل ڈائریکٹر سے پوچھ سکتے ہیں. بی او جی کی جب ہمارے ساتھ میٹنگ تھی, سارے چیئرمین آئے ہوئے, ممبرز آئے ہوئے تھے, چیئرمین آیا ہوا تھا. ہم نے ان سے پوچھا, ہم نے کہا جو ہمارے ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے, جن کو قتل کیا گیا ہے, ان کی کوئی انکوائری ہے آپ کے پاس؟ تو ہمارے ہاسپٹل ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہاں ہمارے پاس انکوائری ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے بات مطلب ٹال دی. ان کے پاس انکوائری کی کوئی ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن ہے انکوائری کا, وہ ہمیں دکھا دیں. تو اس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی, جس کے اوپر ہم نے 7 دن ٹینٹ او پی ڈی کی تھی باہر, اس وجہ سے کہ ہم نے کہا کہ
پیشنٹ سفر نہ ہو. پیشنٹ کے لیے وہ خرچہ سارا ہم نے خود اپنی جیب سے کیا. ٹینٹس بھی لگائے, کرسیاں بھی لگائی, ہمارے ساتھ پروفیسر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے 7 دن وہاں پہ ٹینٹ او پی ڈی کی. اس کے بعد بی او جی کے چیئرمین پنی صاحب آئے, انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی. اس کے بعد جو ایچ ڈی اور ایم ڈی یہ دونوں کے دستخط ہوئے ہیں. اس میں یہ 3 مطالبے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے تینوں مطالبے مانتے ہیں. اس میں ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جو ڈاکٹر فیصل تھے ان کے لیے 3 ملین کی گرانٹ دی جائے. دوسرا یہ تھا کہ آپ ایچ او ہاسٹل جو ہے, ایچ او اور ٹی ایم او کے لیے ایک ہاسٹل بنا لیں ڈاکٹرز کے لیے. اس ہاسٹل فنڈ بھی موجود ہیں, 12 کروڑ سے زائد فنڈ آپ کے پاس موجود ہے. ہم نے کہا آپ وہاں پہ اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن سٹون رکھ لیں, اس کی شروعات کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد جیسے ہی حکومت آپ کے ساتھ فنڈ دے گی اس کو آپ قسطوں میں پورا کرتے رہیں, لیکن آپ ایک چیز کی بنیاد تو رکھ دیں, وہ آپ کا اچھے نام میں مطلب آپ کو یاد کیا جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے. تیسری یہ تھی کہ جتنی بھی بی او جی کے کمیٹی, ایک ہم نے کہا تھا کہ بی او جی کے ممبرز ہوں ہمارے ساتھ, 2 ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے ممبر ہو جائیں گے, تو وہ بیٹھیں گے, جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا لیں گے. اس کے اوپر مطلب جتنے بھی کیسز ہیں ان کو مطلب سالو کرنے کے لیے کمیٹی ہوگی, وہ بنا دی جائے گی. یہ ریٹرن میں انہوں نے ہمیں دیا ہے. اور یہ مارچ کا ہے میرے خیال میں, مارچ میں ہوا ہے. یہ اپریل کا ہے. اپریل ہاں, 1 اپریل کا نوٹیفکیشن ہے. یہ ریٹرن میں انہوں نے دیا ہوا ہے اپریل کا. اور آج جون کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی تک کوئی بھی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی, کسی بھی مطالبے بھی ہمارے وہ نہیں ہوئی. تو اس پہ ہم نے اسٹرائک کال آف کی تھی. جو ہماری ٹینٹ او بی ڈی تھی, ٹینٹ او بی ڈی میں جو ہم کام کر رہے تھے اس میں ہم نے کال آف کی تھی. یہ آپ کے سامنے نوٹس موجود ہے. یہ نوٹس میں نے ان کو دکھایا بھی, آپ نے بھی دیکھ لیا ہو کہ یہ اپریل کا, لیکن ابھی تک ان پر جو مطالبات انہوں نے پیش کیے ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی تھی. ان کے سائن باقاعدہ سائن ہوئے پڑے ہیں, مگر ابھی تک ان پر کوئی کام نہیں ہوا. یہ انہوں نے ایچ ڈی اور ایم ڈی نے پھر ہمیں کہا کہ بی او جی کے جو چیئرمین تھے وہ آئے, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے, ہم گورنمنٹ کے پاس جائیں گے. جب آپ کے پاس ایک چیز کا اختیار نہیں تھا تو ہمارے ساتھ آپ بیٹھے کیوں ہیں, آپ نے ڈاکومنٹ کیوں دیا ہے, آپ نے ایک پروف ہے ریٹن, یہ میں آپ کو دوں گا. یہ آپ مطلب میڈیا کو بھی دکھائیں, لوگوں کو بھی دکھائیں. سائن ہوئے پڑے ہیں, آپ دیکھ سائن بھی ہوئے پڑے ہیں, آفس نمبر بھی لگا ہوا ہے. ہاں جی, سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل ریٹن پروف آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں پہ سائن بھی ہوئے پڑے, یہاں جو ہیڈز ہیں ان کے, مگر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. آپ بالکل بجا فرما رہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آپ لوگوں نے سائن کیوں کیا, آپ ڈاکومنٹس ہمیں کیوں دیے, ہمیں ویٹ کیوں کروایا. تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ہم نے پھر ان کے ساتھ میٹنگ کی, ہمارے ساتھ پروفیسر بھی بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں, جو انہوں نے کیا ہے آپ کے ساتھ یہ کریڈیبل لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر جس بندے کے ساتھ کے پاس اختیار ہے, صاحب اختیار, وہ بندہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, مذاکرات کرے. جائز مطالبات ہیں ہمارے, وہ مان لیں, جو مطالبات ہیں وہ مان لیں. ابھی آپ لوگوں کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ ہمارا اگلا لائحہ عمل یہ ہے کہ 20 کو ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کی کال کی ہوئی ہے کے ٹی ایچ میں. وہاں پہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے او پی ڈی کا بائیکاٹ کرنا ہے. وہاں پہ ہم اپنے 20 جون کو کل جو آ رہے ہیں, اس میں منگل والے دن ہم نے وہ دی ہوئی ہے. صرف وائی ڈی اے کے پی کے والوں کی, یا وائی ڈی اے کے پی کے نے جو کال دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف ہم نے کے ٹی ایچ کی وہ دی ہوئی ہے, پیسفل پروٹیسٹ کی. ہم نے کہیں بھی لاک ڈاؤن کا, حکومت کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن, حکومت کیا اس میں مطلب ہم نے نوٹیفیکیشن میں دیا ہوا ہے, مطلب سوشل میڈیا پہ دیا ہوا ہے. یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوگا, پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. اس میں ہم وارڈ ٹو وارڈ راؤنڈ کریں گے, او پی ڈیز جائیں گے, وہاں پہ اپنے ہمارے جو دوست ہوں گے, جتنے ڈاکٹرز ہوں گے, سینئرز ہوں گے, ان کو اپنا موقف دیں گے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی, ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے. آپ کو ریٹن میں بھی وہ موجود ہے ڈیمانڈ, جو آپ کے ڈیمانڈ کی میرے پاس ریٹن میں موجود ہے, وہ میں آپ کو کاپی اس کی دے دوں گا. وہ کاپی میرے واٹس ایپ میرے پاس, لیکن وہ ابھی ریٹن میں آپ کے پاس نہیں ہے ابھی. ہاں, وہ ادھر میرے پاس آفس میں روم میں, وہ میں آپ کو. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بالکل جو انہوں نے ہمیں ڈیمانڈز بتائیں, جو ڈیمانڈز میں نے خود ریٹن میرے پاس موجود ہے, ان میں کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں ہے, نہ سیلری کی ڈیمانڈ ہے, نہ ٹائمنگ کا ڈیمانڈ ہے. ان کے جو مطالبہ بالکل جائز ہے اگر دیکھا جائے, مگر حکومت اور عوام میں یہ جھوٹا تاثر پلایا جا رہا ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ اور میڈیا کے ذریعے یہ جھوٹا تاثر پلایا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ جو ان کا جو اہم مقصد ہے وہ سیلری بڑھانا ہے اور ٹائم کا مسئلہ ہے, لیکن ایسا کوئی مطالبہ نہیں. دوسری ریکویسٹ میں آپ لوگوں سے یہ کروں گا کہ جو ڈاکٹرس کو کسائی کہا جا رہا ہے, مافیا کسائی کہا جائے, یہ بالکل نہ کرے, کیونکہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسے تنقید ہم کیوں کرتے ہیں. ان کا بالکل ایسے ڈیمانڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن سے آپ کہہ سکتے نہیں ہے ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں. تو یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک اسد اللہ خان وزیر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ و ناصر.